अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई बिलीव इन अल्लाह, आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही होगी। आवाज़ तो यकीनन अब बिल्कुल क्लियर होगी। एक्चुअली सम टाइम हमें जो है ना इंटरनेट का जो प्रॉब्लम है उसे फेस करना पड़ता है, तो उसकी वजह से आपको आवाज़ सुनने में प्रॉब्लम होती है। सम टाइम ऐसा होता है कि आवाज़ के जो पैकेट्स हैं वो प्रॉपर आप तक पहुंच नहीं रहे होते, डिलीवर नहीं हो रहे होते। लाइक मैंने बोला है अकरम, तो के बाद बिल्कुल आवाज़ गुम हो जाती है, फिर उसके बाद रम अलहदा से बोला जाता है, तो फिर आप समझते हैं कि शायद मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। एनीवे हम मूव करते हैं। हमारी जो एक्सरसाइज है, जैसे कि मैंने अभी सेशन में आपको बताया कि सिर्फ ये एक्सरसाइज है और ये हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वाला जो है सेशन, ये आज हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट एज सुन एज, सूनर और देन का इस्तेमाल जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि एज सुन एज हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, सूनर हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, देन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सम टाइम जो है ना वो एक गलती हम कर रहे होते हैं, वो ये होता है देन। देन के स्पेल की बजाय ना देन लिख देते हैं, तो ये गलत होता है। तो इसके लिए थोड़ी कोशिश किया कीजिए, स्पेल मिस्टेक जो है वो कम से कम होनी चाहिए। तो बिला ताखीर शुरू करते हैं जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़े अता फरमाए और इस इल्म की बदौलत हमें इस्लाम, अपने वालिदैन और मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। तो मूव करते हैं जी अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंसेस हैं, बस आपने इनमें से ढूंढने हैं कौन से सेंटेंसेस जो हैं वो ऑप्टेटिव हैं, कौन से एक्सक्लेमेटरी हैं, कौन से कैसे सेंटेंसेस हैं, इम्पेरेटिव कौन से हैं। आपने ये खुद से फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करने के बाद आपने इनको ट्रांसलेट करना है, डायरेक्ट में भी और इनडायरेक्ट में भी। तो पहला सेंटेंस आप अपने पास नोट फरमाएंगे। मास्टर साहिब ने लड़के से कहा। अपने पास नोट फरमा लीजिए। एक्चुअली मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए होती है कि मैं आपका थोड़ा टाइम सेव करना चाह रहा होता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो बाउंड होके बैठना होता है ना, ये मुश्किल होता है, लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेटर इसको सुन सकते हैं। लाइक अगर अभी आपके पास टाइम कम है और आप नहीं सुन पा रहे हैं तो आप इसको बाद में भी सुन सकते हैं। ये प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद होती है वीडियो। मास्टर साहिब ने लड़के से कहा, कमरे से फौरन बाहर निकल जाओ। मालिक ने नौकर से कहा, ये कोट खूंटी पर लटका दो। अच्छा, इसमें खूंटी की जो इंग्लिश है वो भी आपको पता चल जाएगी कि खूंटी की इंग्लिश क्या होती है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है। मैंने अपने नौकर से कहा, ये सब कपड़े धूप में डाल दे। अब ये अमर हो गया। उसने अपने नौकर से कहा, फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दो। अच्छा, वैसे ये भी अब मजाक ही बन गया मोमबत्ती वाला। पिछले दिनों पूरे मुल्क में जो है वो शॉर्टफॉल आया ये इलेक्ट्रिसिटी का, तो मुझे घर वालों ने कह दिया जाके मोमबत्ती लेके आए जी। अब पता नहीं कब लाइट आएगी नहीं आएगी, मोमबत्ती लेके आए। मैं जनाबी वाला पूरे बाजार घूम के आया, मुझे कहीं से मोमबत्ती नहीं मिली। वो फिर वो जो डेकोरेशन वाली शॉप्स होती हैं वहाँ से मुझे फिर वो दस्तयाब हुई। तो अब मोमबत्ती मिलती ही नहीं है, कहते कि वो तो ख़त्म हो गया। अब तो हर चीज़ के अंदर ही जो है उन्होंने टार्च लगा दी। मोबाइल के अंदर टार्च है, लाइटर जो होता है जिससे सिगरेट सुलगाते हैं उसके अंदर टार्च है। इसके अलावा जो हमारे पास बहुत सारे ऐसे टॉयज़ हैं उनके अंदर उन्होंने लाइट लगा दी है। बहुत सारी चीज़ों के अंदर अब लाइट का इस्तेमाल हो गया और
اب تو ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ میں نے کہا جی فائن انف۔ استاد نے لڑکوں سے کہا کام سے جی نہ چراؤ۔ اب یہ نہیں ہو گیا، ناٹ ٹو کا استعمال۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے لڑکوں سے کہا برآمدوں میں مت پھرو۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو لاسٹ جو ہمارا لیسن تھا اس میں بتایا تھا کہ دھوپ میں مت پھرو، ویسے ہی برآمدوں میں مت پھرو۔ اب یہاں پہ آپ نے خود سے آبزرو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ نیکسٹ، فقیر نے امیر آدمی سے کہا، فقیر نے امیر آدمی سے کہا مہربانی کر کے مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ مہربانی کر کے مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ ڈاکٹر نے مریض سے کہا باسی روٹی مت کھانا۔ ڈاکٹر نے مریض سے کہا باسی روٹی مت کھانا۔ اچھا مجھے ایک چھوٹی سی نا ایک روایت یاد آ گئی ہے، ایک حکایت ایک یاد آ گئی ہے۔ بغداد میں نا ایک بندہ تھا اور وہ روٹی بیچا کرتا تھا، جو بھی اس کے پاس طریقہ کار تھا بیچنے کا یا گلی میں آواز لگانے والا جو بھی وہ تھا، ہاکر تھا شاید وہ، تو وہ روٹی بیچا کرتا تھا اس طرح سے۔ وہ کہتا تھا کہ تازہ روٹی 2 روپے کی، میں اگزامپل دے رہا ہوں، مطلب کہ 2 روپے تو نہیں وہاں ہوں گے نا، دینار تھے یا درہم تھے جو بھی تھا وہاں پہ، تو تازہ روٹی 2 روپے کی اور باسی روٹی 3 روپے کی۔ اچھا لوگ جو ہے وہ باسی بھی لے لیتے تھے اور کچھ لوگ تازہ بھی لے لیتے تھے، تو کسی بندے نے ان سے پوچھا کہ جی باسی روٹی جو ہے وہ 3 روپے کی کیوں ہے؟ تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو باسی روٹی ہے یہ نبی محتشم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ہے یہ والی روٹی، تو یہ جو 2 روپے والی ہے یہ اس سے دور ہے، اس لیے اس کی ویلیو زیادہ ہے کہ وہ نبی پاک کے زمانے کے قریب ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی بہت سارے بچے ہوتے ہیں یا ہم خود بھی تھوڑا سا گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے اگر کھانا بنا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں تازہ روٹی بنا دیجیے، تو ٹھیک ہے تازہ کھانی چاہیے، لیکن ہمارے جو فور فادرز تھے وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے، مطلب رات کی روٹی صبح کھا لیتے تھے اور اسی طرح سے صبح کھانا پکایا تو دوپہر کو کھا لینا، لے جانا صبح جب کھیت میں جانا، تو ان کی صحت جو ہے وہ بہتر ہوا کرتی تھی۔ اب ہم گرم گرم کھاتے ہیں، حالانکہ روٹی کبھی بھی گرم نہیں کھانی چاہیے، لیکن ہر بندے کی اپنی چوائس ہے، میں بالکل بھی باؤنڈ نہیں کرتا ہوں، میں چونکہ آپ کو انگلش پڑھا رہا ہوں، میں کوئی ایتھکس نہیں سمجھاتا ہوں، ایتھکس کی کلاس نہیں ہے یہ، اور لیولی ہوڈ کیسی ہونی چاہیے اس کے حوالے سے میں نہیں پڑھاتا ہوں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اگر گھر میں وہ بوائز اسپیشلی اگر آپ کو کھانا باسی مل جاتا ہے تو اس میں ناراض نہیں ہونا چاہیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اوائڈ کرنا چاہیے، کوپریشن ہونا چاہیے۔ اور گرلز جو ہیں ان کو بھی میں یہی کہوں گا، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے وہ بھی کچھ ایسی ان کی بھی ہیبٹ بن چکی ہوتی ہے۔ اینی وے آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کو کس طرح سے لے رہے ہیں، لیکن میرا کام تو آپ کو بتانا اور آپ کو ایڈوائز کرنا، وہ میں نے کر دی ہے۔ نیکسٹ سینٹینس ہے جی، میرے ابا نے مجھ سے کہا تازہ ہوا میں ورزش کیا کرو۔ تازہ ہوا میں ورزش کیا کرو۔ باپ نے بیٹے سے کہا خدا تمہاری عمر دراز کرے۔ میرے دوست نے کہا خدا تمہاری امید بار لائے۔ میرے دوست نے کہا خدا تمہاری امید بار لائے۔ اس لڑکے نے کہا کاش میں امیر ہوتا۔ اس نے کہا
خدا کرے کہ ہم میچ جیت جائیں۔ نیکسٹ، لڑکوں نے کہا آہا ہم کامیاب ہو گئے۔ اس نے کہا کیا سہانا موسم ہے۔ بوڑھے نے چلا کر کہا افسوس میرا اکلوتا بیٹا بیمار ہے۔ افسوس میرا اکلوتا بیٹا بیمار ہے اور گھر میں اس کی دوائی لانے والا کوئی نہیں ہے۔ اچھا، یہ سینٹینسز جو ہے نا، یہ ریئل لائف میں ہوتے ہیں یہ سارے معاملات، اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کو اب ہم نے کیسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ تو یہ ساری پریکٹس آپ کی ریئل لائف میں جتنے بھی سینٹینسز آپ سنتے ہیں لوگوں کے، انہی کی پریکٹس ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے اس کی بات سن رہے ہیں اور کس طرح سے آپ نے ایز اٹ از، چونکہ ہم میں سے ہی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بلاگ رائٹر بنیں گے۔ بلاگز میں کیا ہوتا ہے، کنورسیشنل رائٹنگ ہوتی ہے، تو پھر یہ اس قسم کے جو ایموشنل سینٹینسز ہوتے ہیں، یا پھر جو اس بندے نے کسی نے کوئی بات کی ہوتی ہے اس کو ایز اٹ از لکھنا، پھر اس کو دیکھنا، پھر اس کے ایموشنز، پھر آپ کی جو تحریر ہوتی ہے جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اٹریکٹ کرے، اس کے اندر چارم ہونا چاہیے، اٹریکشن ہونی چاہیے، انٹرسٹ ڈیولپ ہونا چاہیے ریڈر کا۔ تو ایسی چیزیں اگر آپ کو لکھنی آتی ہوں گی تو پھر آپ اچھا لکھ پائیں گے۔ نیکسٹ ہے جی، اس نے کہا آپ کتنے مہربان ہیں۔ اس نے کہا آپ کتنے مہربان ہیں۔ فقیر نے کہا خدا کرے کہ تم دولت میں کھیلتے رہو۔ میں نے کہا آؤ آج پکنک منائیں۔ اس نے کہا آؤ ہارمونیم بجائیں۔ اور لاسٹ سینٹینس ہے جی، سعید نے کہا آؤ سینما چلیں۔ I believe کہ آپ نے ان سارے سینٹینسز کو اپنے پاس نوٹ فرما لیا ہوگا۔ اب آپ نے کیا کام کرنا ہے، جو سینٹینسز ابھی میں نے ڈیورنگ دا لیسن آپ کو بتائے ہیں وہ پلس یہ والے سینٹینسز جو ہیں، ایک دو دن کے اندر اندر آپ نے ان کو ٹرانسلیٹ کر لینا ہے۔ اور کرنے کے بعد چونکہ آپ میں سے کچھ بچے ایسے ہیں جن کے ایگزامس چل رہے ہیں، اور آپ اس کے بعد کیا کام کریں گے، ہم نیکسٹ جو لیسن ابھی لینے والے ہیں وہ ایز سون ایز، سونر اور دین کا استعمال پڑھیں گے۔ چھوٹا سا ہی لیسن ہے، وہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، آسان ہوگا انشاءاللہ، تاکہ آپ کی یہ جو مشکل والا کام ہے یہ آسان والا اور کچھ اس قسم کا مکس ہو کے ہم آسانی کے ساتھ جو ہے نا پورا ویک جو ہے وہ کنٹینیو رکھ سکیں اپنے لیسنس کو۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اور اگر کوئی کوشچن ہو کسی قسم کا آپ کا تو وہ آپ جب ہمارا ڈسکشن سیشن ہوگا اس میں آپ پوچھ سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ کیپ اسمائلنگ آلویز۔ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے جی،